اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین بھائی ندیم اتاری صاحب کے والد مرحوم کی بخشش فرمائے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اس محفل کی برکات سے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے محفل فخر السادات محترم جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب، مہمان معظم محترم جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی خوبصورت ماں باپ سے ہے۔ ماں باپ نعمت ہیں، ماں باپ سرمایہ ہیں، ماں باپ اثاثہ ہیں۔ اللہ کریم نے جو محبتیں اس رشتے میں رکھی ہیں کسی اور رشتے میں نہیں رکھی۔ باپ ایک اچھے انسان کے لیے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ باپ کے دل میں جو چاہتیں، خواہشات، محبت اولاد کی ہوتی ہے اس کی گہرائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جتنا حقوق ماں باپ کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ کبھی انسان اس پہ غور کرے، سوچے، باپ وہ سایہ دار درخت ہے جس کی چھاؤں میں ہمیشہ سکون ہی سکون ہے، جس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ باپ کا یا ماں کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ اس کے رسول اور انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد بالتفصیل تمام حقوق دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے زندہ ہیں تب حقوق جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد دنیا میں جو اسلام مذہب ہے جو اس نے حقوق بیان کیے ہیں ماں باپ کے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں اس آیت میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عرض کیجیے اے میرے رب۔ خوبصورت کتنا دعا ہے۔ جس مالک نے کرم نوازی کرنی ہے، جس مالک نے بخشنا ہے، جس مالک نے رحم کرنا ہے، اسی مالک کی دربار میں بیٹا یوں عرض کرے رب ارحمہما، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما۔ میری ماں پر بھی تو رحم فرما اور میرے باپ پر بھی تو رحم فرما۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، کاش جوانی میں اپنا بچپنا یاد کر کے باپ کے ساتھ، باپ کیسے لے کے چلتا تھا، باپ میری کیسی چاہتیں اور خواہشیں پوری کرتا تھا، باپ میرے لیے کیسے کماتا تھا،
باپ میرے لیے اپنا سکون اس نے اجاڑ دیا تھا، باپ میری ترقی چاہتا تھا اور باپ میری بھلائی چاہتا تھا۔ کبھی ہم اس پہ غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میرے اللہ میں تیرا بندہ عرض کرتا ہوں تو میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، کاش امت کے جوانوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے میری عمر میں رزق میں برکت ہو، اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ ماں باپ سے جو بھلائی کرے گا تو اللہ کریم اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ آج ہم سب ذرا غور کریں کہ ماں باپ جو بے لوث محبت کرتے ہیں، ماں باپ جن کا سکون اولاد ہوتی ہے، کسی کو کیا پتا کہ ماں کا دل کتنا بڑا ہے اور باپ کا دل کتنا بڑا ہے، اور ان دلوں میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں کون سمجھے، کسی کو کیا پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں کہتا ہوں اتنا بڑے جامع کلمات حضور سے پوچھا گیا، حضور میرے ماں باپ کیا ہیں، میرے ان کا کیا ہے؟ فرمایا ہما جنت کا و نارو کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ محبت، اخلاق، ادب، تعلق، ان کے احسانات کو یاد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، پھر کیا ہے کہ اللہ کریم ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے کتنے جوانوں کو ان کے اعمال میں خامیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ جو حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہے، اس کی برکت سے کیا ہے، اللہ کریم ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے جوانوں کو، بچوں کو، اولاد کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کریں، محبت کریں، اور وہ قبر کی منزل میں پہنچ چکے ہیں، آخری آرام گاہ میں چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ پھر بھی محبت، ان کے لیے دعائیں، ان کی صدقات و خیرات، یہ اہتمام کرنا، اس میں خیر ہے۔ اللہ کریم بھائی ندیم اتاری صاحب کے والد کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔